إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک اور ہمارے اسلاف. محمد زید لکھوی آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے فضیلت استغفار، یعنی استغفار کیا ہے اور استغفار کی فضیلت کیا ہے. استغفار یہ مادے کے اعتبار سے باب استفعال سے ہے اور اس کا لفظی معنی ہے بخشش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. ناظرین کرام، یہ استغفار جو ہے یہ صرف ایک وظیفہ یا ورد نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے اور یہ عبادت اور بندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ ایسا بہترین ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اگر اذکار کے اندر استغفار شامل نہ ہو تو باقی اذکار بھی اپنی اپنی جگہ پر فضیلت رکھتے ہیں، لیکن اس کی جو فضیلت اپنی جگہ پر ایک الگ مقام اس کا نظر آتا ہے، اس کے پیش نظر استغفار کے بغیر یوں محسوس ہوتا ہے کہ عبادت مکمل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سورۃ الفصلت کی آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ بتا دیجئے ان کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کہ اے میرے حبیب اپنے امتیوں کو بتا دیجئے کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں اور میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے. فاستقیموا الیہ، پس تم سیدھے رہو، درست رہو اس کی طرف. واستغفروہ، اور بخشش مانگو اس سے. وویل للمشرکین، اور مشرکوں کے لیے ویل ہے. یعنی معبود واحد کی طرف اپنا رخ رکھنا اور اس سے بخشش طلب کرنا، یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اپنی امت کو بتا دیں کہ اپنا رخ اللہ کی طرف رکھو اور اس مالک سے بخشش طلب کرتے رہو. اسی طرح سورۃ الذاریات میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی صفات گنوائیں تو ان میں فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ رات میں تھوڑا وقت سوتے ہیں. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ سحریوں کے وقت اپنے رب سے بخشش طلب کرتے ہیں. یعنی اللہ کے بندوں کا سحری کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا اور گناہوں کی معافی طلب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس ادا کا بطور خاص تذکرہ فرمایا ہے. ناظرین کرام، یہ استغفار کا حکم صرف ہمیں ہی نہیں ملا، بلکہ دیگر انبیاء اور رسل جو نبی علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے وہ بھی اپنی امت کو یہ تلقین کرتے رہے. استغفار دراصل صرف ایک ذکر نہیں ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے استغفار کے بارے میں کیا فرمایا. ان کے الفاظ ہیں کہ فقلت، تو میں نے کہا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنی قوم کو میں نے کہا کہ بخشش مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخش دینے والا ہے. اور آگے پھر اس استغفار کے انعامات بھی بتا دیے کہ اگر یعنی تم اپنے رب سے بخشش مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر ہوگی
کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ پھر آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار پانی برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تم پر رحمتوں کے دروازے اس طرح سے کھول دے گا کہ تمہیں مال بھی عطا کرے گا، اولاد بھی، باغات بھی اور نہریں بھی۔ اسی طرح سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ حکم دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 52 ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم بخشش مانگو اپنے رب سے اور پھر توبہ کرو۔ اور وہاں انہوں نے بھی اس کا صلہ یہی بتایا ان کو کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر آسمان کو موسلادھار برسائے گا، یعنی اس کی رحمتیں نازل ہوں گی، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری جتنی بھی اس وقت مالی اور جانی قوت ہے، اس قوت کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے گا استغفار کی بدولت۔ قوم سمود کے لیے بھی صالح علیہ السلام نے یہی ان کو تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا انعام کیا ہے، تمہیں زمین میں آباد کیا ہے، اور انہوں نے بھی حکم دیا کہ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم بخشش مانگو اپنے رب سے اور توبہ کرو اس کی طرف۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام بھی اپنی قوم کو یہی حکم فرماتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 90 میں کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، بخشش مانگو اپنے رب سے اور توبہ کرو اس کی طرف۔ ناظرین اکرام، یہ سارے مقامات قرآن پاک کے یہ اشارہ کرتے ہیں کہ استغفار کرنا ایک بہت اہم عمل ہے، جس کے لیے نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید کی ہے، نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے، بلکہ پہلی شریعتوں میں پہلے آنے والے گزشتہ انبیاء اور رسل بھی اپنی اقوام کو اس عمل کی تلقین کرتے رہے۔ یہ پہلو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ عبادت کا انتہائی اہم جز ہے استغفار۔ ناظرین اکرام، یہ استغفار بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو استغفار بہت زیادہ پسند ہے۔ اس حوالے سے اگر اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں فضیلت کا، آثار کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، تو سب سے پہلے میری نظر میں ربیع بن خثیم رحمہ اللہ، ان کا یہ فرمان بڑا اہم معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ہم یاد کریں۔ بغیت الطلب فی تاریخ حلب میں، جو کہ ابن العدیم نے اس کتاب میں یہ قول ربیع بن خثیم کا نقل کیا ہے، وہ اپنے ساتھیوں سے سوال کرتے ہیں کہ تدرون ما الداء والدواء والشفاء، تمہیں پتہ ہے کہ بیماری کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے اور شفا کیا ہے؟ قالوا لا، جب ان کے ساتھیوں نے کہا کہ جی نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ، تو انہوں نے پھر بتایا کہ الداء الذنوب، جو بیماری ہے اصل وہ گناہ ہیں، اور والدواء الاستغفار، اور ان گناہوں کی بیماری کا ایک ہی علاج ہے استغفار، کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ والشفاء ان تتوب ثم لا تعود، اور اس بیماری سے شفا یاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پھر گناہ سے توبہ طائب ہو جائے اور کبھی اس کی طرف دوبارہ نہ لوٹے۔ تو جس کی یہ کیفیت ہو گئی کہ اس نے استغفار کر لیا، اس نے اپنا علاج کر لیا، اور اس کے بعد آئندہ کے لیے گناہوں کی طرف رخ نہیں کیا، توبہ طائب ہو گیا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس بیماری سے شفا یاب ہو گیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہمارے گناہوں کی بیماری کا علاج ہے استغفار۔ اس کے بارے میں مسند احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ، انہوں نے یہ روایت بیان فرمائی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کننا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس یقول رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور،
مئات مرات، کہ ہم ایک مجلس میں کہیں ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو ہم گنتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ والے استغفار کے جو الفاظ تھے کہ رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الغفور، یہ ایک ایک مجلس میں 100 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان الفاظ کے ساتھ استغفار کرتے۔ ناظرین اکرام، سید الانبیاء، خیر البشر، معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہستی، دن میں 100 دفعہ توبہ کرے، دن ایک ایک مجلس میں 100 دفعہ اپنے رب سے استغفار کرے، گناہوں کی معافی مانگے، تو یقیناً یہ کوئی بہت ہی اعلیٰ عمل ہے جو اللہ کو بھی بڑا پسند ہے، جو کہ بہت ہی فضیلتوں والا ہے۔ اور جب سید الانبیاء اس قدر استغفار کرتے ہیں تو میں اور آپ تو ان سے بھی زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کریں، کیونکہ ہم تو ہر لمحہ خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی استغفار کے الفاظ مخصوص نہیں ہیں، بس گناہوں کی معافی مانگتے جاؤ۔ کن الفاظ سے؟ جو بھی استغفار کے مسمون الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہی الفاظ ہم استعمال کریں۔ کتنی دفعہ کریں کوئی گنتی کی ضرورت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں گنتی کا تعین نہیں فرمایا، صرف لزوم فرمایا ہے کہ لازم کر لیا اس نے اپنے آپ پر استغفار، کہ وہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، بیٹھتا، چلتا پھرتا، کام کرتا، زبان پہ استغفر اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ اور یہ جو ابھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار سنا کہ رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الغفور، یہ بھی استغفار ہے۔ تو کوئی بھی استغفار کے الفاظ وہ ہم اپنے اوپر لازم کر لیں اور ہر لمحہ استغفار کرتے رہیں بس، تو یہ اتنا شاندار وظیفہ ہے کہ اس سے یہ 3 انعامات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور یہ تینوں ہی میری بھی بہت بنیادی ضرورت ہیں اور آپ کی بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہر اس تنگی سے جس میں بھی ہم پھنسے ہوئے ہوں اس میں سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ کوئی بھی غم اور فکر جو ہمیں لاحق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں اس استغفار کی برکت سے۔ اسی طرح جو رزق کی کمی ہمیں رہتی ہے اور ہر وقت ہر بندہ اس حوالے سے پریشان رہتا ہے، تو ایسی انجانی جگہوں سے بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دیتے ہیں کہ بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے رزق مل سکتا ہے۔ ناظرین کرام، میں نے ذاتی طور پہ اپنی زندگی کے کئی مواقع کے اوپر بالکل آزما کے دیکھا ہے اس مسئلے کو، اور اس کو 100% درست پایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت کرم فرماتے ہیں۔ استغفار وظیفہ ہی ایسا ہے، یہ استغفار کے اس کی تاثیر ہی اس قسم کی ہے کہ یہ نہ صرف ایمانداروں کے لیے بہت مفید وظیفہ ہے، بلکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے بھی باعث رحمت بنا دیا۔ وہ کس طرح سے؟ وہ انشاءاللہ وقفے کے بعد ابھی میں حاضر ہوتا ہوں، ابھی بریک کا وقت ہے، تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ یہ استغفار اتنا تاثیر والا وظیفہ ہے کہ نہ صرف یہ مسلمانوں کے لیے باعث برکت و رحمت ہے، بلکہ اس سے تو کافر بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ناظرین کرام، میں عرض کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ استغفار اتنی فضیلت والا عمل ہے کہ نہ صرف اس سے مسلمان استفادہ کر سکتے ہیں بلکہ اس سے تو کفار بھی مستفید ہوتے ہیں۔ کس طرح؟ اس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں قرآن پاک کا ایک مقام سورۃ الانفال کی آیت نمبر 31، 32 اور 33۔ ناظرین کرام، وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن پاک کی آیات تلاوت کیں مشرکین مکہ پر، تو وہ کہنے لگے کہ سن لیا ہم نے، اور اگر ہم چاہیں تو اس طرح کی باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ابتدائی صورتیں جو تھیں مکہ کی ان کے اندر پچھلی اقوام کے جو قصے بیان کیے گئے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی ہیں، اس طرح کی باتیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کی ہدایت کے رد عمل میں بجائے اس کے کہ وہ اس کا احترام کریں اور اس کو قبول کریں، یہ ان کی ڈھٹائی کا آپ اندازہ کریں کہ ایک تو اللہ کے کلام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ایسی باتیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اور اسی پر بس نہیں کی ان کفار نے۔ وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یا اللہ اگر، یعنی اللہ تعالیٰ پر تو وہ ایمان رکھتے تھے لیکن اس بات پر ایمان نہیں رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یا جو کلام ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو وہ انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن جو اللہ کے رسول ہمیں بیان کر رہے ہیں اگر تو یہ تیری طرف سے حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ پھر اگر یہ قرآن سچا ہے اور ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کی ہدایت کو نہیں مانتے تو پھر ان پر عذاب آتا ہے، تو ڈٹائی سے یہ کہنے لگے کہ یا اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو پھر ہم نے اس کو نہیں مانا، تو پھر ہم پر کوئی پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی اور عذاب ہم پر نازل کر دے۔ بجائے اس کے کہ ہدایت کو قبول کریں، اس سے انکار بھی کر رہے ہیں اور سینہ زوری یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا کرنا ہے وہ کر لیا جائے، جو عذاب نازل کرنا ہے ہم پہ کر دیا جائے۔ ان کی اتنی ڈٹائی کے باوجود آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر اللہ نے عذاب کیوں نازل نہیں کیا۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے اور ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ایک تو ان پر اس ڈٹائی کے باوجود ان پر عذاب نہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں کر سکتا تھا اس حال میں کہ آپ ان میں تشریف فرما تھے، یعنی آپ بھی مکہ میں موجود تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتے تو اس میں پھر آپ بھی متاثر ہو سکتے تھے۔ ایک تو سبب یہ تھا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں کر سکتا جب وہ استغفار کرتے ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ دیکھیں آپ کہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کی ہدایت سے نہ صرف انکار کر رہے ہیں بلکہ کھلم کھلا بغاوت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہ کرنے کے دو اسباب بیان کرتے ہیں۔ اب ان دو اسباب کے حوالے سے امام ابن کثیر نے یہ وضاحت فرمائی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ کانا فیہم امانان، یہ جو مشرکین پہ عذاب نہیں آیا ان کے اس مانگنے کے باوجود ان میں دو امانیں تھیں۔ النبیو، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امان تھی، والاستغفار، اور استغفار بھی تھا۔ فذهب النبی وبقی الاستغفار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امان تو ہجرت کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، وہ امان تو ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی ان پر عذاب نہیں آیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی استغفار کی ایک امان باقی تھی۔ وہ کیا تھی؟ اس میں امام ابن کثیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی بتاتے ہیں کہ وہ جب طواف کرتے تھے نا، تو طواف کرتے ہوئے ان کے الفاظ یہ تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، اور ساتھ بعد میں یہ کہتے کہ الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، اور یہ الفاظ کہنے کے بعد کہتے غفرانہ کا، غفرانہ کا، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، تیری بخشش چاہتے ہیں۔ یعنی ان کا جو بھی مشرکانہ عبادت کا طریقہ تھا اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اس میں ان کی عبادت میں یہ شامل تھا کہ آخر میں وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ پر ان کے عذاب مانگنے کے باوجود ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ ناظرین اکرام، اندازہ کیجئے کہ کتنا فضیلت والا عمل ہے کہ کافر ہیں، مشرک ہیں،
باغی ہیں اللہ کی ہدایت کا انکار کر رہے ہیں، ڈٹائی کے ساتھ عذاب مانگتے ہیں، لیکن ان کی کیونکہ عبادت کے اندر استغفار شامل ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل نہیں فرماتے۔ تو یقیناً آج جو بڑی بڑی مصیبتیں اور آفتیں ہم پر ٹوٹ پڑی ہیں، یہ کرونا کی آفت پوری دنیا کے اوپر ٹوٹی ہوئی ہے، تو اگر مسلمان بھی اور کافر بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، استغفار کریں، تو اللہ کا یہی قانون اب بھی نافذ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی قوم کو عذاب نہیں فرماتے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے ان آیات سے اور اس تفسیر سے کہ جو قوم استغفار کرتی ہے وہ عمل کے اعتبار سے کتنی بھی بری ہو، گناہوں کی معافی مانگنے والی قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں اس استغفار کی اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں۔ مسند احمد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، ان میں یہ روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، جب کوئی ایماندار بندہ کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر وہ جو غلطی کی اس نے وہ اسے توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے، تو ثقل قلبہ، اس کا دل جو ہے نا وہ صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَاتَتْ، اور اگر وہ استغفار نہیں کیا، اس نے غلطی کی، نہ توبہ کی اور نہ ہی استغفار کیا، تو دوبارہ غلطی کر لی، تو وہ پہلے ایک دھبا لگا تھا، پھر دوسرا دھبا لگ گیا، تو پھر سیاہی اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان استغفار کثرت سے کرتا رہے تو اس کے گناہوں کے دھبے ساتھ ساتھ ہی صاف ہوتے رہتے ہیں، اور دل سے جو گناہوں کی سیاہی ہے وہ مٹتی رہتی ہے اور دل نکھرا رہتا ہے، اس میں ایمان روشن رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ بار بار چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا جاتا ہے تو بار بار دھبے لگ لگ کے دل کے اوپر جو سیاہ دھبے ہیں اور جو سیاہی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ پھر اگر استغفار نہیں کرتا اور گناہ ہی کرتا رہتا ہے تو اس کے پورے دل کے اوپر وہ سیاہی جو ہے وہ ایک غلاف بن جاتی ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے رسول نے پھر اشارہ فرمایا کہ فذالکم الران الذی ذکر اللہ تعالی، یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر تو زنگ لگا دیا تھا ان کے برے اعمال نے۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اگر ہم ہر وقت استغفار کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں جو ہم سے ہو جاتی ہیں ان کے سیاہ دھبے وہ صاف ہوتے رہتے ہیں، دل ستھرا اور نکھرا ہوا رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم استغفار میں سستی کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، گناہوں کی معافی طلب نہیں کریں گے، تو جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہم سے ہوتی جاتی ہیں انجانے میں اور جانے میں، ان کے دھبے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ پورا دل ہی سیاہ ہو جائے تو پھر اس پر ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ اگلی روایت مسلم شریف کی ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سید الاستغفار ان تقول، یعنی سارے استغفاروں کا سردار استغفار یہ ہے کہ تم یہ کہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف استغفار سکھائے ہیں، ان کے جو الفاظ سکھائے ہیں، ان میں سے سب سے سردار الفاظ یہ ہیں استغفار کے جو اس حدیث مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ استغفاروں کا سردار یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ ناظرین کرام، ان الفاظ کو جو کہ اس کو اللہ کے رسول نے جن کو سید الاستغفار فرمایا ہے، ان کے الفاظ کا ترجمہ بھی ہم سمجھ لیں
کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ ہوں گے کہ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت خلقتنی، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، یا اللہ میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے، میں اپنی کوشش کر رہا ہوں تیرے وعدے پر قائم رہوں، اعوذ بک من شر ما صنعت، مجھ سے جو غلطیاں گناہ ہو گئے ہیں میں ان گناہوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ان گناہوں کی جو برائی ہے، ان گناہوں کا جو بھی شر ہے یا برا نتیجہ ہے، یا اللہ اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کے شر سے۔ ابوء لک بنعمتک علیہ، تو نے جو بے شمار مجھے نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، مجھے ان کا بھی پورا اعتراف ہے کہ تو نے مجھے بہت انعامات دیے ہوئے ہیں، وابوء بذنبی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے کہ میرے گناہ بھی بہت ہیں، میں بہت غلطیاں کر جاتا ہوں، فاغفر لی، بس تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، بس یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے علاوہ ایسی کوئی ذات ہے ہی نہیں کہ جو بخش دے اور سارے گناہوں کو معاف کر دے، وہ صرف تو ہی ہے جو سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اب ان عاجزانہ الفاظ کے ساتھ، اب اللہ کی نعمتوں کے اعتراف کے ساتھ، اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے جب بندہ استغفار کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ومن قالها من النہار موقنا بہا، جس نے دن کے وقت یعنی دن کے پہلے حصے میں یا صبح کے وقت ان الفاظ پر یقین کرتے ہوئے اور دل سے اگر یہ الفاظ کہے، فمات من یومہ قبل ان یمسی، اور اسی دن وہ مر گیا اس سے پہلے کہ وہ شام ہو، یعنی صبح کے وقت اس نے یہ سید الاستغفار پڑھا اور شام ہونے سے پہلے اس کی موت آ گئی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فہو من اہل الجنہ، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ومن قالها من اللیل، جس نے رات کے وقت یا شام کے وقت یہ سید الاستغفار پڑھا، وہو موقن بہا، اور شام کے وقت بھی اسی طرح سے وہ دل کے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، فمات قبل ان یصبح، اور وہ صبح ہونے سے پہلے اگر مر گیا تو فہو من اہل الجنہ، تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ صبح و شام کے اذکار میں بہت اہم ذکر ہے سید الاستغفار، ہمیں اس کا بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی عمومی زندگی کے ہر لمحے میں بیٹھتے اٹھتے جب بھی ہم کوئی کام کاج کر رہے ہوتے ہیں تو عام طور پہ ہمارے کام کاج میں ہمارے ہاتھ مصروف ہوتے ہیں، اور عملی طور پر ہم جب کام کر رہے ہیں تو زبان بالکل فارغ ہوتی ہے، تو کوشش کی جائے کہ زبان کو فارغ رکھنے کی بجائے، ویسے اللہ کے رسول نے جو ترتیب بتائی وہ تو یہی ہے کہ فضول باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہا جائے، اور خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ پھر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیگر اذکار وہ بھی اپنی اپنی جگہ پر اپنا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن جس طرح سے ہماری گناہوں کی صورتحال ہے، جس طرح سے ہم مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، مالی تنگیوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو اس سے یہی بہترین ذکر محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے استغفار میں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، بغیر گنتی کے، وضو بے وضو جہاں کہیں بھی ہوں، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت استغفار کریں، اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیں، تو اللہ کے رسول نے ہمیں یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کی راہ بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارا ہر غم اور فکر دور کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہوں سے رزق عطا کریں گے کہ جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے ان گزرتے ہوئے اور جاتے ہوئے لمحات سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں استغفار کو اپنی عادت کا حصہ بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، تاکہ رمضان المبارک میں بھی اور بعد میں بھی ہمیشہ اس استغفار کی برکتوں سے ہم اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور رکھیں، گناہوں کی سیاہی سے پاک رکھیں، دنیا کے غم فکر سے بھی بچے رہیں، رزق کی تنگیوں سے بھی بچے رہیں، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹیں، اور پھر استغفار کی برکت سے گناہوں میں کمی کرتے ہوئے اللہ کے حضور آخرت میں بھی ہم اعلیٰ درجات جو ہیں وہ حاصل کر سکیں۔
یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتا ہوں. حاضر ہوں گا انشاءاللہ کل اگلے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون